سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نبی کی لاڈلی بیٹی، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، ایک مقام پہ سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھ کو خوش کیا، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر، تاریخ کے جب آپ الٹتے ہیں، تاریخ کے بعد کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے خاتون جنت سے اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خاتون جنت آتی تو میرے آقا آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہی صرف نہیں ہوتے بلکہ آگے بڑھ کر آپ اپنی بیٹی کے پیشانی کا بوسہ لیتے اور فرماتے مرحبا یا سیدہ، مرحبا یا سیدہ۔ اتنی عقیدت رکھتے تھے۔ فاطمہ الزہرا کی پاکی اور طہارت کا عالم، اللہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پوچھا گیا کہ تمام عورتوں میں سب سے افضل عورت کون سی؟ فرمایا میری بیٹی فاطمہ، جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی فاطمہ الزہرا۔ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے حدیث اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں کون بیان کر رہا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ پوچھا گیا فاطمہ الزہرا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا فاطمہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم میرے آقا نے فرمایا، یہ حدیث اور بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی ہے، حضرت ابو دردہ صحابی نے بیان کی ہے، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کی میں روایت بیان کرتا ہوں، کیونکہ جب نبی کی ہم سب کی ماں اور نبی کی سب سے عزیز شریک حیات جو بتا رہی ہیں فاطمہ الزہرا کے مراتب و مراتب فرماتی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا سب پر رہنا ہوگا، سب کے جسم پر رہنا ہوگا، کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ اسی حدیث کے پہلی حدیث ام المومنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن کوئی جسم پر لباس نہیں ہوگا؟ آقا نے فرمایا نہیں، بغیر لباس کے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا رسول اللہ کیا حیا نہیں آئے گی، شرم نہیں آئے گی ایک دوسرے کو دیکھ کر؟ تو آقا فرماتے عائشہ کس کو اتنی فکر ہوگی ایک دوسرے کو دیکھنے کی، سب کو نفسی نفسی میں لگے، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ لیکن اب حدیث سنیں، ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا ساری پر رہنا ہوگی اور سب پرسرات سے گزر رہے ہوں گے، کسی کے لیے پرسرات کو خالی نہیں کرایا گیا ہوگا، لیکن جس وقت فاطمہ الزہرا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پرسرات سے گزرنا ہوگا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا ایک فرشتہ ندا دے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اپنی نگاہیں جھکا لو، اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد کی سواری اپنی نگاہیں نیچی کرو، فاطمہ بنت محمد کی سواری پرسرات سے گزرنے والی ہے۔ حدیث میں آیا کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں، 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں فاطمہ الزہرا حسین پاک کی ماں نبی کی بیٹی گزر جائے گی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے پوری زندگی پردہ کیا ہے،
پوری زندگی آپ نے اپنا چہرہ، اپنا لباس، اپنا بال، اپنے ہاتھ کسی غیر محرم کو نہیں دلائے۔ ایک تاریخ میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کے گھر میں میں تھا، دروازے پہ دستک ہوئی تو کسی کو بھیجا، جاؤ پوچھو زید بن حارثہ کو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مت جاؤ۔ آقا پھر کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا جبریل آئے ہیں فاطمہ کی حیا کی وجہ سے، فاطمہ کے پردے کی وجہ سے اندر نہیں آ رہے، اجازت مانگ رہے ہیں فاطمہ الگ ہو جائے تو جبریل آئے۔ سبحان اللہ، یہ پردے کا عالم ہے۔ اور کیسے پردے کا عالم ہے؟ بہت ہوتا ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت، میری ماں بہنیں ہمیں باتیں سن رہی ہیں، تو ان باتوں کو سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں سن رہی ہے تو آپ سن رہے ہیں تو جا کر کم سے کم ان باتوں کو اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ضرور بتائیں۔ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جسم پر جو چادر ہے اس چادر پر 70 پیور لگے ہوئے۔ اللہ، آج بھی ماں بہنوں کا عالم یہ ہے، ہر شادی میں نیا سوٹ چاہیے، ہر فنکشن میں نیا سوٹ چاہیے، سوٹ بھی ایسا الا ماشاءاللہ کہ آج بھی سوٹ پہننے کے باوجود بھی آج مائیں بے پردہ سوار ہیں، لباس پہننے کے باوجود بھی پہلے بے پردہ نظر آتا ہے۔ لیکن میری نبی کی بیٹی کا عالم یہ ہے، مختار کائنات کی بیٹی ہے، تاجدار کائنات کی بیٹی ہے، رسول اعظم کی بیٹی ہے، مالک و مختار کی بیٹی ہے، مگر جس پر جو چادر ہے اللہ اکبر اس پر 72 یا 73 جنم لگے ہوئے۔ ایک روایت پر یہ ملتی ہے کہ ایک سفر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے، اور آقا علیہ السلام کا طرز عمل تھا کہ جب آپ سفر سے لوٹتے تھے اور جب سفر میں جاتے تھے تو آخر میں سب سے بعد میں خاتون جنت تھی، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے خاتون جنت یعنی اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے۔ سبحان اللہ، میرے نبی سے بیٹیوں سے، بیٹی سے اتنی محبت کی اس دور میں، جس دور میں بیٹیوں کو زحمت سمجھا جاتا تھا، میرے مصطفیٰ نے بیٹیوں سے محبت فرمایا۔ ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے لوٹے اور سرکار اپنی بیٹی فاطمہ کے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھڑا، اندر سے آواز آئی کون؟ میرے آقا نے فرمایا بیٹی میں تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حضور آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہا ہاں میرا صحابی ہے میرے ساتھ۔ آقا آپ اندر تشریف لائیں، اپنے صحابی کو اندر مت لائیں۔ میرے آقا نے صحابی کو باہر کیا، اندر میرے آقا تشریف لے گئے، کہا بیٹی آج تم نے کسی کو اندر آنے سے منع کیوں کر دیا؟ کہا آقا میرے جسم پر یہ چادر ہے، یہ چادر سے اگر سر ڈھکتی ہوں تو پنجے دکھنے لگتے ہیں، پنجے ڈھکتی ہوں تو سر دکھنے لگتا ہے، اس لیے آپ میرے باپ ہیں، غیر محرم نہیں ہیں، اس لیے میں نے آپ کو اجازت آنے دی، معاف کرنا آپ کے صحابی کو اندر نکالنا۔ اے میرے بھائیو، اے میری ماں بہنوں، پردے کا عالم ہے، لباس ایک ہے، چادر ایک ہے، اتنی اونچی چھوٹی ہے کہ سر ڈھکتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا
کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی پانی لاؤ، کھڑی ہوئی تو چکر آ گیا فاطمہ۔ اللہ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ فاطمہ جنت کہتی ہے موضوع 3 دن سے اللہ وہ خاتون جنت وہ نبی کی بیٹی ہے۔ نبی اگر کہہ دے کہ میں اگر کہہ دوں پہاڑ سونے کا بن جائے تو پہاڑ سونا بن گیا۔ نبی فرماتے ہیں خزانے کی چابی اللہ نے مجھے دی ہے، واللہ اوتی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے میں بانٹنے والا ہوں۔ نبی کے پاس سب کچھ ہے۔ اپنی بیٹی فاطمہ 3 دن سے دکھی۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تم نہیں چاہتی کہ میں نے بھوک کو پسند کیا ہے نبی پسند کرو؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے سینے سے لگایا ہے۔ فاطمہ فرماتی ہے کہ سینے سے مصطفیٰ سے لگنا تھا کہ میری بھوک کو پیاس لگا۔ ایک لباس ہے وہ سیدہ فاطمہ صاحب، لیکن آج مسلمانوں تمہاری عورتوں کے پاس لباس ہے، کپڑوں پہ کپڑے، لیکن آج کپڑوں سے بھی پردے نہیں چھپائے گا۔ کہ یہ فیشن کا دور ہے، کہ یہ تو ہمارا حق ہے، لیکن سنیں خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مولانا شیر خدا فرماتے ہیں ایک مال غنیمت میں سے مجھے مال ملا۔ اس وقت مجھے جب مال ملا تو میں نے سوچا کہ آج تک میں نے اپنی بیوی فاطمہ کو کچھ نہیں دیا، یہ مال سے میں سونے کی چین بنا لیتا ہوں اپنی بیوی کے لیے۔ گئے سونے کی چین بنا لیا، اللہ کے خاتون جنت نبی سفر میں تھے، خاتون جنت کو چین پہن، خاتون جنت پہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خبر ملی کیا مصطفیٰ ہے۔ خاتون جنت نے انتظام کیا، ہر چیز کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا اپنے اعتبار سے، لیکن جیسے دروازے پر دستک دی دروازہ کھلا، سرکار نے خاتون جنت کو دیکھا، سرکار واپس چلے گئے اور واپس گئے مولا علی آئے، دیکھا خاتون جنت بیٹھی رو رہی ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوئے، ایسا نہیں ہوا کہ میرے بابا میرے دروازے سے واپس چلے گئے، میرے بابا باہر سے آئے ہو اور مجھ سے ملاقات کر دیا ہو۔ آج تک ایسا نہیں ہوا ہے میرے بابا آئے ہو اور میری پریشانی کا بوسہ نہیں کیا۔ آج مجھے بڑی تکلیف ہے، ہو رہا ہو رہی ہو، آخر وجہ کیا ہوگا؟ مولا علی شیر خدا فرماتے میں جا رہا ہوں، نبی سے پوچھوں گا وجہ کیا ہے؟ گئے تو دیکھا مسجد نبوی شریف میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آقا علیہ السلام کے قریب پہنچے، کہا فدا کا بھی مومن میرے ماں باپ قرآن یا رسول اللہ، آج آپ میں نے گھر میں دیکھا فاطمہ رو رہی ہے، لیکن آقا نے جب چہرہ میری طرف کیا تو میں نے دیکھا مصطفیٰ بھی مصطفیٰ بھی ہو رہے، آقا فاطمہ رو رہی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں بھی تو رو رہا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ آج تک تو ایسا نہیں ہوا، آپ نے فاطمہ سے ملاقات کے بغیر واپس آئے، آقا وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی فاطمہ سونا پہنے، دنیا کی ساری عورتوں کے لیے سونا حلال ہے، میری بیٹی فاطمہ کے لیے نہیں، اس لیے کہ میری بیٹی فاطمہ امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، میری بیٹی فاطمہ میری امت کی عورتوں کے لیے سبق ہے، میری بیٹی فاطمہ میری امت کی عورتوں کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ اگر امیر سونا پہنیں گے، جب کوئی غریب کو سونا نہ ملے تو کم سے کم وہ غریب بیٹی کے تصور کرے کہ میں خاتون جنت کی سنت ادا کر رہی ہوں، کم سے کم سیرت خاتون جنت پر عمل کر رہی ہوں۔ اس لیے امیروں کے لیے سونا ہے، میری بیٹی کی غیر سونے کے رہے، تاکہ دنیا والے دنیا کی غریب بچیاں جب سونا انہیں نہ ملے تو افسوس نہ کر سکے، بلکہ خاتون جنت کی اس عمل پر اپنے آپ کو خوشگوار سمجھے۔ وہ خاتون جنت